بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غذا کو مناسب بنانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گوشت کے ساتھ سبزیاں استعمال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ گوشت میں لحمیات تو موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں گلوکوز اور حیاتین نہیں ہوتے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گوشت کے ساتھ اکثر کدو ملا کر پکواتے۔ اس طرح گوشت میں حیاتین شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غذا متناسب غذا بن جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے سجایا کرو۔ اگر آج کے ڈاکٹر کھانا کھانے میں سلاد کی موجودگی پر زیادہ زور دیتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غذا کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات جدید سائنسی تحقیقات سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس بھی سبزیاں کھانے پر زور دے رہی ہے اور سبزیوں کے فوائد اور سبزیوں کے ذریعے علاج پر کئی تحقیقی اداروں نے ریسرچ کی ہے۔ اسی طرح سبزیاں کھانے کے بے شمار فوائد ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم آپ کو سبزیاں کھانے کے بے شمار فوائد بیان کریں گے کہ جو لوگ جن کی عادت سبزیاں کھانے کی ہے، اگر وہ باقاعدگی کے ساتھ سبزیاں کھائیں تو اس سے انہیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر وہ باقاعدگی کے ساتھ سبزیاں نہ کھائیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سبزیاں قدرت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ آج کل بوڑھے تو دور کی بات، نوجوانوں اور خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں صحت کے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مثلاً بھوک نہ لگنا، جلد کی رنگت کا پھیکا ہو جانا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کا پیدا ہو جانا، تھوڑی سی محنت مشقت سے تھک جانا۔ ان تمام مسائل کا واحد سبب یہی ہے کہ غذا کی طرف سے ناواقفیت یا لاپرواہی کی وجہ سے بے احتیاطی برتی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آج کل پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحت مند اور طاقتور بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ گوشت کھانا ضروری ہے، کیونکہ انسان کا جسم بھی گوشت پوست سے بنا ہوا ہے، اور زیادہ وہ گوشت کھائے گا تو بہادر آدمی بن سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ زیادہ تر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال قبل جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی تو وہ پھلوں اور سبزیوں پر گزارا کیا کرتا تھا۔ ضرورت کے تحت مجبوراً وہ کبھی کبھار گوشت کھا لیا کرتا تھا، لیکن اس کی روزانہ کی خوراک میں سبزیاں اور پھلوں کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ پھر جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی یا موسم تبدیل ہوا تو انسان نے ان علاقوں میں منتقل ہونا شروع کیا جو برفانی یا ریگستانی تھے، اور جہاں ہر موسم میں سبزیاں یا پھلوں کا ملنا بہت مشکل تھا۔ اس طرح انسان کی غذائی عادتوں میں تبدیلی آنے لگی، اور اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں آگ نے اس کی بڑی مدد کی، اور آگ کے ذریعے اس نے گوشت کو کھانے اور ہضم کرنے کے قابل بنایا۔ انسان کچا گوشت بڑی مقدار میں کھا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے آگ پر پکا لیا۔ اس طرح گوشت کی چربی پگھل گئی اور ریشے گل کر ٹوٹنے کے قابل ہو گئے۔ انسانی دانت پکے ہوئے گوشت کو آسانی سے چبا لیتے ہیں اور معدہ اسے سہولت کے ساتھ ہضم کر لیتا ہے۔ بہرحال بتانا یہ ضروری ہے کہ جب انسان کو مجبوراً سبزیاں اور پھل نہ ملے تو پھر وہ گوشت کی طرف آ گیا۔ موجودہ ریسرچ بہت زیادہ کی گئی ہے کہ اگر انسان اپنی خوراک میں سبزیاں زیادہ پیدا کرے تو اس سے کیا کیا فوائد اس کو مل سکتے ہیں۔
مثلاً سب سے زیادہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر انسان سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کرے تو ذیابیطس سے بچا جا سکتا ہے، یعنی شوگر سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ پھل اور سبزیاں اگر استعمال کیے جائیں تو اسی طرح آنتوں کے کینسر، بلڈ پریشر، فالج، دل کے امراض، دانتوں کی خرابیاں، بواسیر، اس قسم کے تمام امراض سے بچا جا سکتا ہے اگر اپنی روزمرہ روٹین میں سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ اسی طرح انجائنا کی تکلیف میں بھی سبزیاں اور فروٹ بہت ہی زیادہ اچھا فائدہ دیتے ہیں۔ ایک پیشنٹ کے اوپر ریسرچ کی گئی جو کہ بہت زیادہ گوشت کھاتے تھے اور اس سے ان کے سینے میں بہت زیادہ درد بڑھ چکا تھا۔ چنانچہ انہیں 4 مہینوں کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ روزانہ 4 میل پیدل چلا کریں، لیکن اس سے ان کا معاملہ اور بگڑ گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ وہ سبزیاں کھانا شروع کریں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ جب انہوں نے سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا شروع کیا تو بڑی حد تک ان کی شکایت، ان کی تکلیف دور ہو گئی اور ان کے وزن میں بھی نمایاں طور پر کمی ہوئی۔ یقیناً اس ریسرچ سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ اگر پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیا جائے تو دل کے امراض بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سبزیوں کو پکانے کے طریقے بھی کئی طرح کے ہیں جن میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ زیادہ دیر تک سبزیوں کو بہت زیادہ پانی میں رکھنا یا بہت زیادہ دھونا یا بہت زیادہ پکانا، ان تمام چیزوں سے سبزیوں کے ضروری نمکیات اور جو غذائی اجزاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہیں زیادہ دیر تک انہیں پکانا نہیں چاہیے تاکہ ان کی اصل افادیت جو ہے وہ قائم رہے۔ ترقی یافتہ لوگوں میں لوگ اپنا بہت زیادہ صحت کا خیال رکھتے ہیں، لہٰذا اپنے صحت کے معیار کو بلند رکھنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سبزیاں قدرت کی بے حساب اور اعلیٰ درجے کی نعمت ہیں۔ اسی طرح سبزی خور افراد کے اوپر یہ بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ سبزی خور افراد طویل عمر پاتے ہیں۔ ملک چین میں 1,00,000 مردوں میں سے 1992 میں صرف 4 اور امریکہ میں 67 آدمی قبل از وقت مر جاتے ہیں۔ امریکہ میں چین کی نسبت سرطان پستان 5 گنا زیادہ پایا جاتا ہے، اور جبکہ چینیوں کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھلوں کا اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل جاپان لوگ بھی چکنائی کم کھاتے ہیں، اور وہاں پر بھی دل کے امراض بہت کم پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ ممالک جہاں پہ گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، حیوانی چربیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں، مثلاً فن لینڈ میں بہت زیادہ اموات کی شرح ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ حیوانی چربیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے قبل از وقت اموات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ڈنمارک کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے آخری سال میں ڈنمارک سخت غذائی قلت میں مبتلا تھا۔ بادشاہ نے ماہر غذا کے مشورے سے زیادہ تر حیوانوں کو ہلاک کر کے ان کا گوشت برآمد کر دیا۔ چند جانور بچوں اور مریضوں کو دودھ فراہم کرنے کے لیے رہنے دیے گئے۔ جانور جو غلہ کھا رہے تھے وہ عوام کی ضرورت کے لیے کافی ہو گئے۔ حیوانوں کو غلہ کھلا کر جو گوشت حاصل کیا جاتا ہے اس میں 90% غذا ضائع ہو جاتی ہے، کہ گائیں غلہ زیادہ کھاتی ہے اور گوشت کم مہیا کرتی ہے، لہٰذا گوشت کی بجائے سبزیوں کو زیادہ کھانا چاہیے۔ غذا میں اگر گوشت کو کم کر دیا جائے تو اس کے بہترین نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ سبزی خور زیادہ ہیں ان کا پیشاب بہت ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کا معدہ بہت اچھا ہو جاتا ہے،
اور ورزش کے بعد انہیں تھکان بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے سب سے کم عمر ترین طلائی تمغے جیتنے والے کھلاڑی، جب ان سے ان کی فتح کے بارے میں اور کامیابی کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کی ڈائٹ کے بارے میں پوچھا گیا خاص طور پہ، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ گوشت زیادہ نہیں کھاتے، بلکہ وہ زیادہ تر ان کی والدہ نے انہیں سبزیوں پر اور پھلوں پر لگایا ہے، اور یہی ان کی صحت، توانائی اور قوت کا راز ہے۔ بہرحال ایک اچھی نسل کو بڑھانے کے لیے، طویل عمر پانے کے لیے اور ایک کامیاب عمر گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سبزی خوری کو ہی اپنایا جائے، کیونکہ اسی کے اندر تندرستی ہے اور طویل عمری کا راز ہے۔ جدید سائنس نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ جو لوگ سبزیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ دل کے امراض سے بہت کم ہلاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح میلان یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ریسرچ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چکنائی اور کولیسٹرول زیادہ انہیں ہی پرابلم ہوتی ہے، جبکہ جو لوگ سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ چکنائی اور کولیسٹرول کے پرابلم سے بچے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ریسرچ میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کیے جائیں تو یہ خوشی کے ہارمونز پیدا کرتے ہیں، جس سے انسان کا ذہن بھی ریلیکس رہتا ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ زیادہ تر اس کی طبیعت میں خوشی رہتی ہے، دانت اچھے رہتے ہیں، جبڑے، ہضم کا نظام ایسے لوگوں کا انتہائی بہتر ہوتا ہے۔